आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवक्कुल। तवक्कुल का मतलब गलत न समझा जाए। इसका मतलब मेरे नबी ने समझाया, पहले अपने ऊंट को बांधो, फिर अपने अल्लाह पर तवक्कुल करो। तवक्कुल का मतलब है अल्लाह पर भरोसा करना। अल्लाह पर भरोसा करना, अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देना। अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देना। और एक ऐसी कोशिश हमें करनी चाहिए कि अपने नतीजे हम अल्लाह पर छोड़ दें। अपने नतीजे को अल्लाह पर छोड़ दें, क्योंकि इस्लामी तसव्वुर के हिसाब से जो अल्लाह पर मुकम्मल ईमान और भरोसा है वो तवक्कुल है। तवक्कुल का बुनियादी मतलब है अल्लाह पर भरोसा करना और ये यकीन रखना कि वही सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। बेशक तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि इंसान कोशिश करना छोड़ दे, बल्कि इसका मतलब ये है कि अपनी पूरी सलाहियतों के मुताबिक कोशिश करे और फिर नतीजे को अल्लाह पर छोड़ दे। जब इंसान अपनी पूरी कोशिश कर लेता है तो फिर उसे नतीजे की फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसे अल्लाह पर भरोसा है और अल्लाह पर ही भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि सबसे बेहतर करने वाला अल्लाह ही है। जैसे जब आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में जाते थे अपने साजो सामान के साथ, और उस टाइम पे आपको मतलब कोई परेशानी होती थी, बीमार हो जाते थे, तो आप इलाज तो करवाते थे, लेकिन शिफा किसके हाथ में है? शिफा अल्लाह के हाथ में है। तो सब कुछ अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया करते थे। सब कुछ अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया करते थे। तवक्कुल का बुनियादी मतलब यही है कि अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए और ये यकीन रखो कि वही सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। बल्कि इस तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि इंसान कोशिश करना छोड़ दे। कोशिश तो आपको करते रहना चाहिए। तवक्कुल जो है, तवक्कुल मुसलमानों के ईमान का एक अहम हिस्सा है। अल्लाह पर यकीन, अल्लाह पर तवक्कुल मुसलमानों के ईमान का एक अहम हिस्सा है। तवक्कुल इंसान को ज़हनी सुकून और इत्मीनान फराहम करता है, क्योंकि वो जानता है कि उसने अपनी पूरी कोशिश की है और अब मामला अल्लाह के हाथ में है। तवक्कुल जो है, तवक्कुल इंसान की जिंदगी में कामयाबी हासिल करने में भी मदद करता है, क्योंकि जब इंसान अल्लाह पर भरोसा रखता है तो उसकी मदद का ही तलबगार होता है। तवक्कुल तवक्कुल मीन्स having complete faith in Allah when nothing in our control। एक हदीस में आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम लोग अल्लाह पर ऐसा तवक्कुल और एतमाद करो जैसा कि उस पर तवक्कुल करने का हक है, तो तुमको वो इस तरह रोजी दे जिस तरह के परिंदों को देता है। वो सुबह को भूखे अपने आशियानों से निकलते हैं और शाम को पेट भर के वापस आते हैं। अल्लाह अल्लाह सिर्फ उन्हीं को देता है जो मांगते नहीं हैं, बल्कि जिन्हें अल्लाह पर यकीन होता है कि अल्लाह जरूर देगा। अल्लाह जरूर देगा। यकीन दुआ से पहले का दर्जा होता है। यकीन जो है दुआ से पहले का दर्जा होता है। और जब बंदे को ये यकीन हो जाए कि उसकी दुआ कबूल होगी, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, अल्लाह पर इतना भरोसा, इतना तवक्कुल हो जाए, तो उसकी दुआ मांगने से पहले ही कबूल हो जाती है। जिंदगी में हम सब कुछ मांगते हैं। जिंदगी में हम सब कुछ मांगते हैं। रिज्क, सेहत, मोहब्बत, कामयाबी, सब कुछ हम मांगते हैं, लेकिन अल्लाह का मांगना, अल्लाह का हो जाना हमारी असली मांग है। हमें क्या मांगना चाहिए कि अल्लाह हमें अपना बना दे, हम तुम्हारे हो जाएं। जब वो मिल जाए तो बाकी सब कुछ खुद ही आ जाता है, क्योंकि जब अल्लाह हमारा होगा, हम अल्लाह के हो गए, तो अल्लाह यकीनन हमें सब कुछ दे ही देगा इंशाल्लाह। तकदीरों का फैसला आसमानों पर होता है, लेकिन उसका ज़हूर बंदे के यकीन से होता है। उसका ज़हूर बंदे के यकीन से होता है। बंदा जब अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह उसकी तकदीर भी बदल देते हैं। अल्लाह उसकी तकदीर भी बदल देते हैं। बस बंदे को अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। कुरान में भी आता है कि जो अल्लाह पर तवक्कुल करे अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। यानी जिसका तवक्कुल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर हो
تو اس کے لیے اللہ کافی ہوتا ہے، اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اللہ پر توکل بندے کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب بندہ اپنے سارے سہارے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کا واحد سہارا بن جاتا ہے، اور جب کسی کا اللہ سہارا بن جائے تو پھر بندہ کبھی گر نہیں سکتا، کیونکہ اس کو تھامنے والے ایک ایسی شان ہے، ایک ایسی قدرت ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب مومن دل سے توکل کرتا ہے، مومن دل سے توکل کرتا ہے تو اس کی راہیں اللہ خود بخود کھول دیتا ہے، اللہ اس کی راہیں خود بخود کھول دیتا ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ محنت نہ کرو، بلکہ محنت کرو دل سے، جان سے، اور ہر چیز اللہ کے سپرد کر دو، ہر چیز اللہ پر چھوڑ دو، ہر چیز کا نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو، لیکن محنت سے جینا چراؤ، محنت کرتے رہو، کوشش کرتے رہو۔ جس چیز کو اللہ چاہتا ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے، اور ہمیں توکل صرف اور صرف اللہ سے ہی ہونا چاہیے، ہمیں اللہ پر توکل ہونا چاہیے۔ اور جب بندہ صرف اللہ سے بولتا ہے، صرف اللہ کے بھروسے رہتا ہے، تو اس ٹائم ساری دنیا خاموش ہو جاتی ہے، سب چپ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے حق میں اللہ کی گواہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کا توکل اللہ پر ہے۔ بندے کا توکل کس پر ہے؟ اللہ پر ہے۔ اور جب بندہ صرف اللہ سے بولتا ہے تو ساری دنیا خاموش ہو جاتی ہے اور اس کے حق میں گواہی بن جاتی ہے۔ یہی اصلی مومن ہے جو توکل کے ہتھیار سے، تقدیر سے بھی جنگ جیت لیتا ہے۔ اصلی مومن وہی ہے جس کا پورا توکل اللہ پر ہو، کیونکہ اللہ پر توکل سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ زندگی تمہارے حق میں بدلے تو سب سے پہلے اللہ پر یقین کرو، اللہ پر پورا توکل کرو، نہ صرف الفاظوں سے، نہ صرف بول کے، نہ صرف دکھا کے، بلکہ دل سے، عمل سے، نیت سے۔ ہمیں پریکٹیکلی اپلائی کرنا ہوگا۔ ہمیں اللہ پر توکل کیسے ہے، کیسے پتہ لگے گا؟ ہمیں اس کے لیے پریکٹیکلی اپروو کرنا پڑے گا، پریکٹیکلی اپلائی کرنا پڑے گا، ہمیں سب کچھ کرنا پڑے گا جیسا اللہ نے کہا ہے ویسا ہی۔ اللہ صرف انہی کو دیتا ہے جو اس پر توکل کرتے ہیں اور جو اس سے راضی رہتے ہیں ہر حال میں، چاہے اللہ کسی بھی حال میں رکھے۔ ہر حال میں جب بندہ اللہ سے راضی ہوتا ہے تو اسی کو توکل کہتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم نے اللہ پر توکل کیا پھر بھی ہمیں کیا ملا؟ ہمیں تو کچھ نہ ملا۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے توکل کا مطلب یہ نہیں کہ تم جو چاہو وہ مل جائے۔ توکل کا مطلب یہ ہے بلکہ کہ جو اللہ دے، جو اللہ چاہے، تم اس پر راضی ہو جاؤ۔ جو اللہ دیتا ہے اس پر راضی ہو جاؤ اور اسی کا شکر ادا کرو، اسی کا شکر ادا کرو، کیونکہ دنیا تو ایک دن جانی ہے، دنیا کو ایک دن فانی ہونا ہے۔ دنیا صرف ایک امتحان ہے، اور دنیا کی کامیابی صرف انہی لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ پر بھروسہ رکھ کر ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا ہے تو اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، اور ہمیں اپنی دعاؤں پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول ضرور کریں گے، لیکن کس حال میں؟ جب ہمیں اللہ پر توکل ہوگا، جب ہم صبر کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اور اللہ ہمیں وہی دیتا ہے، تمہیں وہی دیتا ہے جو اللہ کی نظر میں تمہارے لیے سب سے بہتر ہوتا ہے۔ تو تمہاری کوشش، تمہاری عبادت، تمہارا توکل تمہاری بندگی کی پہچان ہے۔ ہماری کوشش جو ہے، ہماری عبادت جو ہے کہ ہم عبادت کیا کرتے ہیں، کیسی عبادت ہے ہماری نمازیں کیسی ہیں، ہمارا قرآن کیسا ہے، ہمارا دل کیا کرتا ہے، ہمارا دل کیا گواہی دیتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ہماری عبادت ہے، اور یہی ہماری بندگی کی پہچان ہے۔ تو اللہ سب کو سب کچھ نہیں دیتا، اللہ صرف انہی کو دیتا ہے جنہیں اللہ پر پورا بھروسہ ہوتا ہے، مکمل یقین ہوتا ہے، جنہیں اللہ پر مکمل یقین ہوتا ہے۔ تو اللہ پر ہی ایک یقین رکھیں، اللہ پر ہی توکل رکھیں، کیونکہ اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو ہمیں صرف اور صرف اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، اللہ پر توکل رکھنا چاہیے۔
کہ اللہ جو کر رہے ہیں، اللہ جو ہمارے حق میں کر رہے ہیں، اللہ جو تمہارے حق میں کر رہے ہیں، اس سے بہتر کچھ نہیں ہے، اور ہمارا دل اللہ کے سپرد ہونا چاہیے، ہمارا دل اللہ کے سپرد ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا توکل ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی ہمیں اللہ سے شکایت نہ ہو، ہمیں اللہ سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ توکل ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو انسان کی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں جو ہمیں زندگی میں کامیاب کرنے میں ہماری مدد کرے۔